السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ خیر وفی سے ہیں؟ اللہم صلی وسلم و بارک علی نبینا محمد۔ یہ دعوت اسلام الہادی چینل ہے۔ اس چینل میں میں قرآن کی اردو میں ٹرانسلیشن کرتی ہوں۔ امید ہے آپ اس کو پسند کریں گے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، کیونکہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے قیامت تک کے لیے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچا، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ ڈیوٹی نبھائیں اور ہم آگے اس کو لے کے چلیں، بہت زیادہ اس کو پھیلائیں، اللہ کے پیغام کو۔ چلیں میں سورۃ ہجر کا 3rd پارٹ پڑھتی ہوں۔ سورۃ الحجر 15 ہے اور پارہ 14۔ لاسٹ ویڈیو میں یہاں تک پڑھا تھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔ اب اس سے آگے پڑھتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ، جب وہ آئے اس کے ہاں، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جب مہمان آئے اور کہا سلام ہو تم پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو۔ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط کے گھر والے مجتنع ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں رہے گی۔ پھر جب یہ فرستادے لوط کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بے تاب ہو کر لوط کے گھر چڑھ آئے۔ لوط نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ لوط نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔ تیری جان کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ آخر کار صبح کی کرن نکلتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تل پھٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے، اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں۔ اور آئکہ والے ظالم تھے تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔ ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر
خلق نہیں کیا ہے اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا، تم اس متعی دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صرف صاف صاف نصیحت کرنے والا ہوں۔ یہ اس طرح کی تنبیہ جیسی ہم نے ان تفریقہ پردازاروں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے، تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یہاں پہ قرآن سے مراد تورات ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے کہہ دو اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو۔ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں۔ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے، یعنی موت آنے تک۔ یہاں پر سورۃ الحج اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سورۃ النحل کی اردو ٹرانسلیشن کروں گی انشاءاللہ۔ اگر پچھلی بھی ویڈیو نہیں دیکھی وہ بھی ضرور دیکھیے۔ میں نے سٹارٹنگ میں کچھ تفسیر بھی پڑھی ہوئی ہیں، کچھ صورتوں کی تفسیر بھی پڑھی ہوئی ہے، لیکن بیچ میں نے چھوڑ دیا کہ لیٹ ہوتا جا رہا تھا قرآن کا مطلب ترجمہ، تو میں نے کہا پھر تفسیر الگ سے پڑھ لیں گے، پہلے ترجمہ پورا کر لیتے ہیں پورے قرآن کا۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میرے چینل کو بھی یاد سے دیکھا کریں، دعوت اسلام الہادی اور الہادی۔ جزاک اللہ خیرہ۔